بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا قاتل قابیل تھا اور روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا مقتول وہ حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام ہیں۔ اب یہ دونوں حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قابیل یہ دونوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اب اس زمانے کا یہ دستور تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ قانون اور یہ دستور رائج تھا کہ ایک عمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے، اور جب دوسرے عمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تو اس عمل کی لڑکی کا نکاح دوسرے عمل کے لڑکے کے ساتھ اور دوسرے عمل کے لڑکے کا نکاح پہلے عمل کی لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاں جب حابیل اور قابیل کی ولادت ہوتی ہے تو قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوتی ہے اس کا نام اقلیمہ تھا، اور یہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اور حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا۔ اب قابیل کا یہ ارادہ بن گیا کہ میں جو اپنی سگی بہن ہے اس کے ساتھ نکاح کر لوں، اور حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے اس نے انکار کر دیا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام شریعت آدم کے مطابق ان دونوں کا نکاح آپس میں کروانا چاہتے تھے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے قابیل کو بہت زیادہ سمجھایا کہ اقلیمہ تیری بہن ہے اور ہماری شریعت میں بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح کرنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب یہ اپنے فعل سے ارادے سے باز نہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں کرو اور ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو، جس کی قربانی کو آگ کھا لے گی تو اس کی قربانی ہند اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی، تو وہ اقلیمہ کے ساتھ نکاح کر لے، اور جس کی قبول نہیں ہوگی تو پھر ہماری شریعت جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب اس زمانے کے دستور کے مطابق ان دو بھائیوں نے جو ہے قربانی کی، اور حضرت حابیل علیہ السلام نے ایک بکری بطور قربانی پیش کی، اور قابیل نے گندم کی چند دالیں جو ہیں وہ بطور قربانی پیش کی۔ آسمان سے ایک آگ اترتی ہے اور اتر کے جناب سیدنا حابیل علیہ السلام کی قربانی کو وہ کھا جاتی ہے۔ اب جب قابیل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہو چکی اور میری قربانی جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا، تو حسد، بغض اور عناد کے جذبے سے اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی اور اس کو قتل کرنے کی ٹھان لی، اور اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب آگے سے حضرت حابیل علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا قربانی قبول کرنا یہ تو اللہ رب العزت کی منشا ہے کہ جس کی چاہے قربانی قبول کر لے، اور اللہ یقیناً نیک اور متقی لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم میرے قتل کے لیے ہاتھ کو بڑھاؤ گے تو میں تمہارے قتل کا ارادہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی یہ دونوں تیرے سر پر ہی رہیں گے۔ آخر کار جب بغض، عناد اور حسد کا جذبہ وہ ایک حد سے آگے بڑھ گیا تو جناب حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام کو قابیل نے جو ہے قتل کر دیا۔ مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کو قتل کیا گیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی، اور یہ جو قتل کا واقعہ تھا یہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جبل سور، اس کے پاس یا جبل ہرا کی جو گھاٹی ہے اس کے پاس یہ سانحہ جو ہے وہ رونما پذیر ہوا۔ اور بعض کا قول یہ بھی ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے روز جناب سیدنا حابیل علیہ السلام کو قابیل نے قتل کیا۔ روایت ہے کہ جب قابیل نے حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا تو 7 روز تک زمین میں بہت ہی زیادہ زلزلہ رہا، بہت ہی زیادہ ہلچل رہی، اور وحوش و طیور اور درندوں کے اندر اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ اور اس قابیل کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ پہلے بہت ہی خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، لیکن جو ہی اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار اور لعنت آئی، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بالکل ہی سیاہ ہو گیا،
اور اس کی شکل جو ہے وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اب جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا پتہ چلا تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا، بہت زیادہ ملال ہوا، قلق ہوا، اور یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس گزر گیا، آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور ہنسی کسی نے نہیں دیکھی۔ سریانی زبان کے اندر آپ نے اپنے بیٹے کا مرثیہ کہتے ہوئے چند اشعار کہے جن کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تغیرت البلاد ومن علیہا فوجہ الارض مغبر قبیح تغیر کل ذی لون وطعم وقل بشاشۃ الوجہ الصبیح۔ فرمایا تمام چہروں اور ان کے جو جتنے بھی شہر تھے اور ان شہروں میں جتنے بھی بسنے والے لوگ تھے ان میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور کبھی ہو گیا، اور ہر رنگ والی اور مزے والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی جو رونق تھی وہ کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے نے جناب سیدنا حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو آپ کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ آپ نے قابیل کو اپنے دربار سے پھٹکار اور لعنت دے کے اس کے لعنتوں کا توق اس کے گلے میں ڈال کے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور یہ بدنصیب اکلیمہ کو لے کے یمن کی سرزمین عدن کے اندر چلا گیا۔ ایک روز یہ بیٹھا تھا کہ ابلیس اس کے پاس آیا اور کہا تیرے بھائی کی قربانی اس لیے اللہ نے قبول کی کہ تیرا بھائی جو ہے وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک مندر بنا لے، اس کے اندر آگ جلا لے اور آگ کی پوجا کرنا شروع کر دے، تو تیری قربانیاں بھی وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے روئے زمین کے اوپر ناحق قتل کیا، اور سب سے پہلے شرک کی ابتدا اس روئے زمین کے اوپر کی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق قتل ہوگا اس میں قابیل کو بھی برابر کا شریک اور حصہ دار بنایا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ اس نے برے کام کی سب سے پہلے ابتدا کی۔ اور اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کے ایک لڑکا تھا جو اندھا تھا، اس نے ایک دن ایک پتھر مارا، اس کے سر میں لگا اور یہ فی النار ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا، اور کفر و شرک کی حالت میں اور آگ کو پوجتے ہوئے یہ اپنے اس اندھے بیٹے کے ہاتھوں جو ہے قتل ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے گڑھے میں جا گرا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد جناب سیدنا حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 130 سال تھی۔ آپ نے اپنے اس فرزند کا جو کہ حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوا، ان کا نام شیس رکھا، اور یہ سریانی زبان کا لفظ تھا جس کا معنی ہبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم کے اوپر جو 50 صحیفے نازل ہوئے، آپ نے ان کی تعلیم بھی جناب سیدنا شیس علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ان کو اپنا وصی بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا، جانشین بھی بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی، تو دوسرا کیا بولا؟ قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی کی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا اور مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ آگے فرمایا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک
فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑیں تو تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ آگے فرمایا فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ تو اس کے نفس نے اسے کے لیے بھائی کا جو قتل کرنا تھا اس کو آسان کر دیا، تو اس نے اپنے بھائی کو جب قتل کر دیا تو وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب اس قرآن کے واقعے سے ہمیں جو موٹے موٹے سبق ملتے ہیں 5، وہ یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے کی وجہ سے ہوا، لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ کسی بھی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ دوسرا یہ کہ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد یہ کتنی بڑی قلبی بیماری ہے اور اس کا کتنا نقصان ہے کہ قرآن خود اس سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا حکم دیا گیا ہے کہ حاسد کے جو حسد ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے حضرت آدم جو اللہ کے صفی بھی ہیں، اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، اللہ کے نائب بھی ہیں، ان کا جو بیٹا تھا جس کا نام قابیل تھا وہ رانندہ درگاہ بھی ہوا، وہ کفر و شرک میں مبتلا بھی ہوا، اور اس نے خون ناحق بھی کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی وادیوں میں جا گرا۔ تو اس لیے یہ جو خون ناحق ہے اس کے بہت زیادہ وبال ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ جو بھی شخص دین کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا تو قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں وہ اس کے اوپر جب عمل کریں گے تو جتنا گناہ اس شخص کو کہ جس نے برا طریقہ ایجاد کیا تھا اسے ملے گا، اتنا ہی جتنا گناہ کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ایجاد کرنے والے کو بھی اللہ پاک برابر کا گناہ عطا فرماتے رہیں گے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی اولاد کا نیک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا، کتنا بدبخت ہوا کہ کفر و شرک میں مبتلا ہوا، ناقص نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ فی النار ہوا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے معصیت کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔